نہیں ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر مبارکہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر مبارکہ میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کر کے بتایا ہے. نکاح میرا بیوہ عورت سے نکاح کر کے بتایا ہے. سرکار نے جس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں اس ہمارے پر پہلے عمل کر کے بتایا ہے. سرکار نے جھوٹ نہ بولنے کا حکم دیا ہے تو پہلے خود کو تصور جھوٹ سے کوسوں دور رکھا ہے. سرکار نے یتیموں کے ساتھ صدقہ کا حکم دیا ہے, تجارت کا حکم دیا ہے تو پہلے خود تجارت کر کے بتایا ہے. سرکار نے جس بات کا ہمیں حکم دیا ہے پہلے خود اس پر عمل کر کے بتایا ہے. ہاں میرے سرکار نے برائیوں سے لوگوں کو دور رہنے کا حکم دیا ہے تو میرے مصطفیٰ برائیوں سے ایسے دور رہے ہیں, ایسے دور رہے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک برائیوں سے دور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جو قانون بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے مدینے کی سر و زمین پر بیٹھ کر کے نافذ کیا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے, کل بھی چلے گا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک قائم ہے. سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتا دیا, زندگی گزارنے کا ایک نمونہ بتا دیا, زندگی گزارنے کا ایک دستور بتا دیا جس پر ہم غلاموں کو چلنا بہت ہی آسان ہے, پر ہم غلاموں کو چلنا بہت ہی آسان ہو گیا. برادران ملت اسلامیہ, ہمارے معاشرے کی اصلاح بہت ضروری ہے, سماج کی اصلاح بہت ضروری ہے, سوسائٹی کی اصلاح بہت ضروری ہے. برادران ملت اسلامیہ, آج ہم بڑی زور و شور سے نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پرخطر انداز میں نعرہ لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, جذباتی انداز میں نعرہ لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پرخطر انداز میں نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مگر اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے غوث کے دامن سے وابستہ ہو جانے کا مطلب کیا ہے, خواجہ کے دامن میں پناہ لینے کا مطلب کیا ہے, رسول کے قدموں سے لپٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے غوث کے دامن میں پناہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ جو غوث اعظم کے ماننے والے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا ایک بھی کام خلاف شریعہ نہیں ہوا کرتا ہے. جو غوث کے جو خواجہ کے ماننے والے ہو جاتے ہیں وہ پابند شریعت ہو جاتے ہیں, جو رسول کے ماننے والے ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی بھی کام خلاف شریعہ نہیں ہوتا جا رہا ہے. برادران ملت اسلامیہ, آؤ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت شہید صحابی گزرے ہیں جس کو تاریخ جن کا نام تاریخوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بتائے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول کے قدموں سے رشتہ جوڑا ہے تو صدیق اعظم بن گئے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, جب فاروق اعظم نے رسول کے قدموں سے رشتہ جوڑا ہے تو فاروق اعظم کا تاج پہنا دیا گیا ہے. عمر فاروق اعظم نے جب رسول سے رشتہ جوڑا ہے تو فاروق اعظم کا تاج پہنا دیا گیا ہے. عثمان ذوالنورین نے جب رسول سے رشتہ جوڑا ہے تو عثمان ذوالنورین کا لقب عطا کر دیا گیا ہے. مولا علی نے جب رسول سے رشتہ جوڑا ہے تو سرتاج خاتون جنت بنا دیا گیا ہے. آج ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہمیں مسجدوں میں جانا گوارا نہیں ہے, نعرہ لگاتے ہیں خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم مسجدوں میں رمضان کے روزے بنا اسے چھوڑتے نظر آتے ہیں, نعرہ لگاتے ہیں رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ہم نیک مجلسوں میں ہمیں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے, نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, منفرد انداز میں لگاتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آج ہمیں دینی مجلسوں میں میلاد مصطفیٰ میں قرآن و حدیث کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے مگر نعرہ لگاتے ہیں اولیاء کا دامن نہیں چھوڑیں گے. مجھے کہنے یہ بھی دیے یعنی جب ہم نے غوث کے دامن کو پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ جب ہم نے خواجہ کے دامن کو پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ جب ہم نے رسول کے دامن کو تھاما ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کا سوال کہاں سے اٹھتا ہے؟ جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن رسول آ گیا, جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن خواجہ غریب نواز آ گیا اس دن ہم پابند شریعت ہو جائیں گے. جس دن ہمارے ہاتھ میں دامن غوث اعظم آ گیا اس دن دنیا ہماری ٹھوکروں میں ہوتی نظر آئے گی. جس دن ہمارے دامن رسول ہمارے ہاتھوں میں آ گیا قسم خدا کی مسلمانوں اس وقت سنت تو چھوڑنا دور کی بات ہے, ایک وقت کی نماز کو ہم چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے. دنیا ہماری ٹھوکروں میں بنتی نظر آئے گی. علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ
इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कह दिया था बड़े पुरखतन अंदाज में। अल्लामा इकबाल कहते हैं बिरादान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं से खत्म करता हूँ, वक्त में बहुत कम गुंजाइश है और मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला अगर मुझसे बोलने में किसी किस्म के कसदन या सहमत कोई लफ्ज़ हो गई तो मौला तू उसे माफ फरमा। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला आज के इस होने वाले जलसे को तो अपनी बारगाहों में कबूल मकबूल अता फरमा। मौला हम सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल अता फरमा। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।